خدشے کا. ایک جانب کہا جاتا تھا کہ وہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، دوسری جانب ٹرائل شروع ہوتا ہے، یہ تو غلط باتیں نہیں. دیکھیں، سائفر کا ایشو لے کر انہوں نے جب عدم اعتماد ہم نے تحریک ان کے خلاف ڈالی تو اسپیکر نے پہلے رولنگ یہ دی اور لہرا کر کہا یہ سائفر ہے اور یہ ملک دشمن ہے اور یہ غدار ہے جو اسمبلی کے ہیں، اس لیے ہم نو کانفیڈنس ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اسی ہی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر جس کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہو وہ ایڈوائس نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی ڈیزولو کر دی جائے. وہ آرٹیکل 6 میں آتے ہیں مگر انہوں نے کیا اور صدر پاکستان نے بہت ہی سادگی کے ساتھ 20 منٹ میں اسمبلی توڑ دی. تو پھر وہ عدالت کی طرف سے بحال ہوئی. تو اس لیے سائفر کا وہ ایک بیانیہ بنا کر انہوں نے جلسے کیے، اسمبلی میں باتیں کی، انٹرنیشنلی باتیں کی اور بعد میں کہا وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. مگر خود عدالت میں گئے کہ اس کا عدالت فیصلہ کرے کہ سائفر کا فیصلہ ہے جو عدالت میں ہونا چاہیے. اگر میں حکومت میں ہوتا تو اس کو صرف اسی لیول پہ فارن آفس لیول پہ ڈیماش کرتا اور یہ میٹر ووڈ ہیو بین اوور. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ اٹھا لیں اور اس کو پبلک میں جائیں. یو آر انڈر اوتھ اور اپنے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کوئی قومی راز جو ہوگا وہ آپ باہر نہیں نکالیں گے. پھر تو آئندہ تو حلف بھی نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم سے. مجھ سے کبھی سنا ہے کہ میں نے کبھی قومی راز کے بارے میں بتایا ہو کہ کیا میں آئی واز دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر اینڈ یونینمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. میں نے ایک بات بھی آج تک نہیں. گیلانی صاحب، ماضی میں آصف علی زرداری سمیت پوری پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی پالیسی رہی ہے، لیکن حالیہ اگر بیانات دیکھیں چیئرمین صاحب کے بلاول بھٹو صاحب کے تو وہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھیں جو حالیہ CEC کا اجلاس ہوا ہے تو ہم نے تمام CEC نے اختیارات آصف علی زرداری صدر صاحب کو دیے ہیں کہ آپ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ریلیونٹ کوارٹرز پہ ان کو اٹھائیں اور ان کو انہوں نے جو پالیسی تھی ان کے مطابق ان کو اختیارات دیے گئے. تھینک یو.